بچے کو ریٹی دروازے پہ لائی، رکشا کھڑا ہے، ماں سے پوچھا کیوں دوڑی؟ جواب آئے گا آج دوڑ رہی ہوں بڑھاپے میں آرام سے کھاؤں گا۔ پڑھ لکھ جائے گا، جاب لگے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ دوڑ اچھی ہے لیکن دوڑ کسی اور طرف بھی چاہیے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اگر تمہیں دوڑنا ہے تو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس لیے کہ جسے رب کی بخشش مل گئی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں حقیقی کامیاب۔ زندہ باد زندہ باد۔ چھوٹی چھوٹی تقریر سنو اور چھوٹی چھوٹی سنا رہا ہوں۔ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ حال نہیں جانتے ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں ہے؟ 55 سال 60 سال ہو گئے ایسے ہوت گھمانے کی پریکٹس سیکھی ہے آپ لوگوں نے۔ 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ظہر، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ بولے ایک زمانے سے ایسے چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ بولے ہونٹوں کی پریکٹس بڑی اچھی کری۔ ابے اتنی سین تو کسی قاری صاحب کی الحمدوں میں بھی نہیں آئی، کھڑے ہوتے ہی کہاں ہے بے اتنی سین؟ میں پڑھ رہا ہوں سبحان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، کہیں سوسو ہوئی؟ اب آئے گا ایاک نستعین۔ مگر وارے نمازیوں تم تو مسجد میں کھڑے ہوتے ہی 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ظہر، وہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ یہ شروع سے ہی سین شروع ہو گئی تمہاری۔ مغرب کی اذان، امام مصلی پر مقتدی صفوں میں اذان ختم، امام کی دعا شروع، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ دیکھا تو پوری مسجد ہاتھ اٹھا ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بولے بہت زمانے سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ بولے وہی جو ہوتا چلا رہا ہے۔ میں نے کہا یاد ہوئی ہے؟ بولے کبھی بھی یاد نہیں ہوگی، لمبی بہت ہے۔ شرم آئی؟ بولے آج تک نہیں آئی۔ اللہ کے گھر میں؟ بولے ہاں۔ اسی کے سامنے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا غیرت نہیں آ رہی ہے؟ بولے آ نہیں رہی ہے۔ چل رہے جلسے میں جائے گا؟ جاؤں گا۔ امام صاحب سے بتا رہے ہیں نماز پڑھنے پہ کتنے مزے ملیں گے جنت میں۔ بولے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جنت جائے گا؟ تو بولا جاؤں گا۔ اسی آیت میں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اگلا جملہ سنیے، یہ جو ہم لوگوں سے آپ سنتے ہو نا، ایک بار گئے تو سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، تو وہ گنجیڑی بھی آیا سگریٹ پھینک کے جس کا بھرا ہوا تھا پورا، انہوں نے پھینکا سگریٹ اور جلسے میں آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میں نے 10 بار کہہ دیا تو میرا تو پورا باغ لگ گیا ہوگا۔ ارے گنجیڑی سنتے بات تو کہوئے نسے دکھ گئی تیری۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقت پر مومن کمزور مومن سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کبھی کبھی طاقت کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ یہ سگریٹ بھر بھر کے ایسا ہو گیا ایسا کہ اسے ایسے کر کے ہلا دو تو یہ کئی جگہ گرے گا۔ میں وہ کتنی طاقت بھی آگا مجھے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور کھوکے پہ جا کے کہہ رہے ہیں میری والی آ گئی، میری والی آ گئی۔ یہ سننی ہے اور یہ جلسے میں نعرہ لگاتا ہے تو کرسی کے برابر پہنچ جائے گا۔ مسئلہ کے اس کے بعد کیا کرے گا؟ بولا کھوکے پہ جاؤں گا سیدھا۔ غیرت نہیں آ رہی ہے، شرم نہیں آ رہی ہے،
جلسے میں اگر آتے ہو تو سنو علماء کی تقریر، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو، حدیث رسول کی تشریح سنو، اور یہ وعدہ کر کے جاؤ مولا جلسے میں سے آ رہا ہوں، جو بیان ہوا ہے پروردگار مجھ کو بھی توفیق عطا فرما دے پورے جلسے کو۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد شارف مصباحی صاحب قبلہ۔ یاد کر لو بھیا، یاد کر لو، نمازیں یاد کر لو خدا کے لیے۔ لونڈے کھڑے ہوئے چوراہے پہ قدر کاٹ رہے ہیں، ہمارے ابا کی ایک ٹینکی نہ چھوٹے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا اس کے ابا کی ٹانگوں پہ نظر ڈالی ہو، تو بولے اس کے ابا کی ایک ٹینکی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے پورا پاؤں کھائے پڑے ہیں ایسے کرے۔ جب تک 3 انگلیوں کے پیٹ نہ لگ جائیں، یہ پیٹ لوٹانا پڑے گی، واجب الادا ہے۔ کھڑے کرا پڑا پورا ایسے سیدھے سیدھے، ارے باز کو پیچھے کو نکال دے یار ایسے۔ لوٹے قدر کاٹ رہے ہیں چوراہے، 80 سال کی عمر ہے ہمارے ابا کی، ایک ٹن کی لچٹ ہے، اور ابا پورا سیدھا کرا پڑا۔ لے صاحب یہ امام صاحب بھیسے، امام صاحب بھیسے، امام صاحب ایسے، امام صاحب بھیسے، دن بھر رات بھر 14 8 10 سال نماز پڑھنے کے بعد میں بھرے منہ سے کہتا امام صاحب اچھے نہ تھے، تو تجھے 8 سال کے بعد میں پتہ چلا؟ تو بڑا قانون کو نکلایا، تجھے 8 سال میں پتہ چلا امام صاحب اچھے نہیں تھے، پہلے دن میں کہہ دیتا امام صاحب اچھے نہیں تھے۔ نماز پڑھی ان کے پیچھے، ان کی ایک تکبیر رکوع میں، ایک آواز میں سجدے میں، ان کی ایک حرکت پہ ادھر سے ادھر ہو جانے والا مقتدی 8-9 سال کے بعد میں امام کی ساری خدمات پہ پانی پھیرتے ہوئے کہتا امام صاحب بڑھیا۔ ہوش کے ناخن لو جی حضرت، امام کو رکھو بھی تو عزت کے ساتھ اور رخصت کرو تو بھی عزت کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ ابھی دستار بندیاں ہوئی جلسے ہوئے تو حضرت بعض جگہ تقریر نہیں کرنے دے رہے ہیں، بولے ہٹ جاؤ ہار ڈالیں گے، ہٹ جاؤ ہار ڈالیں گے۔ تو میں نے کئی جگہ تقریروں میں کہا خدا کے لیے جیسے ہار ان کے اب ڈال رہے ہو، یہ تمہاری مسجدوں میں پہنچے تو ایسے ہی ڈال۔ ارے واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پریشان مت کرنا، دل مت دکھانا۔ ایک امام 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے مسجد میں، ہمارا کیا ہے، ہم ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، 24 گھنٹے بتا ہوا رہتا ہے امام عقیقہ، امام قطرہ، امام زکات کا حساب، امام مرغ، امام فاتحہ، امام چھوڑ رہے 2 بجے تک کھٹکھٹا دو امام صاحب، اذان بھی کہہ رہا 2 بجے، بولے آ جاؤ، کیا ہو گیا؟ تمہارا بھتیجا آیا، اذان پڑھو۔ تو پڑھ لیتا، مجھے صحیح نہیں آئے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ بولے 40 سال۔ اذان نہیں آئی؟ بولے نا۔ فلم کون سی آئی ہے؟ بولے وہ سی۔ فلم کا پتہ، گانے کا پتہ، ممبئی کے گنڈوں کا پتہ اسے نہیں آتا ہے تو اسلام کی علامت اذان نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، اسے نعرہ نہیں آتا۔ جلسوں میں نعرہ لگانے میں شرما جائے، اگر مسجد میں مؤذن نہ ہو تو تکبیر پڑھنے میں شرما جائے، اگر مؤذن نہ ہو تو اذان پڑھنے میں شرما جائے، اسے شرم اگر آتی ہے تو قانون مصطفیٰ پہ چلنے میں آتی ہے، باقی جو شرم کی جگہ ہے ان پہ شرم اسے بالکل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی محمد ابراہیم ارشادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھو بہت چھوٹے سے جملے میں پورا خلاصہ سمجھاؤں۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، خدا جہاں جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غائب مت ہونا، اور جہاں خدا تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں پہ حاضر مت ہونا۔ خدا مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے غیر حاضر مت رہو۔ ڈھول دھمکا رنڈے بازی رنڈی بازی کی مجلسوں میں خدا تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میلاد رسول کی مجلسوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مت جایا کرو مجلسوں میں، جلسوں میں۔ یہ جانتے ہو مصطفیٰ نے اسے جنت کی کیاری کہا ہے؟
بولو کیا کہا ہے؟ جنت نکاری جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں، نہ گالی گلوچ۔ اگر آپ غور کریں تو جلسہ بھی کچھ دیر کے لیے جنت کا ہی نمونہ بن جاتا ہے۔ حق ہے، بے شک نہ گالی ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ دنگا ہے، نہ فساد ہے، نہ بےہودہ گوئی ہے، نہ لغویات، نہ منکرات، نہ خرافات۔ ایک طرح سے یہ جلسہ بھی جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہو، ہوگی یہ کوئی گلی، ہوگی کوئی یہ راستہ، مگر جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ جنت کی کیا ہے؟ اس میں بیٹھے اور یہ وعدہ کر کے بیٹھے کہ جو کہا جائے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے، دوڑ لگائیے، بخشش مانگیے، یا اللہ معاف فرما دے۔ کبھی کبھی معافی کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، ویڈیوز نہیں دیکھی، اخبارات نہیں دیکھے، ٹرکی اٹھاؤ، لبنان اٹھاؤ، اردن اٹھاؤ، کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی زندگیاں خاموش ہو کے رہ گئی، جوانیاں خاموش ہو کے رہ گئی، ملبوں کے تلے دب گئی، آواز تک نہیں آ پائی، کتنے مل گئے اسی میں، وقت نہیں ملتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو نمرود خود کو خدا کہلواتا ہے، پکڑنے پہ آتا ہے تو لنگڑے مچھر سے مرواتا ہے۔ بے شک حق ہے حضرت۔ وہ ڈھیل دینے پہ آئے تو فرعون خود کو خدا کہلوائے، اور مارنے پہ آئے تو دریائے نیل میں ڈبو کے مارے۔ اگر وہ ڈھیل دینے پہ آئے تو مکے میں جہل آتنک پھیلاتا ہے، وہ مارنے پہ آتا ہے تو جنگ بدر میں دو بچوں کے ہاتھوں سے۔ بے شک حضرت حق ہے۔ اس کی ڈھیل پہ اترانا نہیں چاہیے، جی حضرت۔ ہے نا؟ چار پیسے آ گئے تو کھنے کا نہیں بننا چاہیے، بندہ ہے لمٹ میں ہی رہے۔ چھپر میں صحیح تھا، چار چینٹیں بڑھتی لگ گئی تو کتا پال لیا، جاؤ امی آ جا۔ میں نے کہا بھائی کتا؟ بولے ہاں۔ میں کیوں پالا؟ بولا وہ دروازے پہ رہتا۔ میں نے کہا دروازے پہ رہتا ہے؟ تیرے نبی تجھ سے یہ کہہ کے نہیں گئے کہ دروازہ بند کرے تو آئے تو کرسی پڑھ کے دم کرے؟ جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، مکان کی بھی حفاظت۔ ابے تجھے کتا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت الکرسی دم کر کے سو جا، سونا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا آیت الکرسی کا کام ہے۔ بے شک بہت خوب۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تمہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں، اسی کو جانو، اسی کو بڑا مانو۔ ہاں، اور چال بازی زیادہ کرو مت، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اکثر اہل الجنت الکل، جنت میں زیادہ تر سیدھے سادے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے؟ ہاں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، بائیں ہاتھ۔ تو چل تو ادھر کو، پھر پتہ چلے گا تیرا بایاں کدھر گیا اور دایاں کدھر گیا، ہے نا؟ جنت میں زیادہ تر تعداد بھولے بھالے سیدھے سادے، دنیا جن کو گو کہتی تھی، گو، یہ تو گو ہے، اسے نہیں پتا جنت ایسوں سے بھری جائے گی، سیدھوں کی انٹری ہے، بھولے بھالوں کی انٹری ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو گئے یہ مت کہنا بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے کہ وقت کے مجدد کو بھی کہنا پڑا ہے میں مجرم ہوں آقا، بے شک سبحان اللہ۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ بے شک بے شک کیا بات ہے بے شک۔ اور تھانے والے بھی ایسے نہیں ہیں کہ پھیلا پھیلا کر لیا تھا، بولے امپوسیبل، ہو ہی نہیں سکتا، اور ٹیبل کے نیچے سے وہ گلابی والا سکھا دیا، بولے تمہیں آنے کی ضرورت ہے کیا تھی، کام تو ہو جائے، پل میں ادھر پل میں ادھر۔ یہ وہ تھانے والے نہیں، وہ فرشتے ہیں جو لگے ہوئے ہیں پانچویں آسمان پہ۔ ایک فرشتہ ہے بندے کے اعمال چلے، سچ میں چلے، نورانی طبق میں چلے، مگر پانچویں آسمان پر جو فرشتہ ہے طبق کھلوایا گیا، فرشتے نے کہا جس کا عمل ہے منہ پہ لے جا کے مار دو۔
فرشتوں نے کہا کیا مسٹیک ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی, ایسا کیا ہے؟ وہ 5ویں آسمان پر موجود فرشتہ کہتا ہے یہ اس بندے کا عمل ہے جس کے دل میں حسد کی بیماری ہے. بہت اچھا بیان مفتی صاحب. اپنے میں لیٹ کے اوپر کو کہہ رہا جیل نے پھر چنوا لی ایک منزل. ابے تو کیوں خون سکھا رہا ہے کہ نے ایک اور چنوا لی تو تو بھی چنوا لے. کاما کھا کے لیٹے لیٹے مر رہے آگے چنوا لی. ارے کما رہے آئے بچے کما رہے چنوا لی. تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہی ہے, کیوں حسد کر رہا ہے, کیوں جل رہا ہے؟ بلکہ میرے آقا فرماتے کسی کی بھی کوئی چیز دیکھو تو فوراً بولا کرو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے چاہا تو ہو گیا. نے اس کے بس کی کہا کوئی 22 لاکھ کی کار نکال کے لائے تو بولو ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نکال لی. بیٹے تمہارے بس کی نہیں, کیونکہ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. آج تک اس نے جو چاہا وہ ہوا, قیامت تک جو چاہے گا وہ ہوگا, جو اس نے چاہا نہیں وہ ہوا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں میں پروگرام بناتا ہوں, منصوبے بناتا ہوں, سوچو بچار کرتا ہوں, پھر وہ میرے ارادے, منصوبے, پلان, پروگرام جب ٹوٹ کے بکھرتے ہیں تو اللہ کی قدرت پہ میرا یقین بڑھتا چلا جاتا کہ کوئی ہے پاورفل, شکتیشالی, کوئی ہستی ہے ایسی. پروگرام تم بناؤ, بلیا میٹ وہ کر دیتا ہے. منصوبے تم بناؤ, دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. مطلب ہستی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. شام کیا ہے؟ فغال لما یرید, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. بے شک حق ہے, بے شک بے شک. اور سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. عزت اپنے ہاتھ میں رکھی, دولت اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر یہ شعبہ بندوں کو دے دیا جاتا جیسے تو بندے چلتے چلتے آج کے دور کے بھی آتے ہیں تو سارا ہی سمیٹ کے کہتا کسی کو بھی نہ دوں. ساری عزتوں کے تاج خود ہی رکھ لیتا, باقی کسی کو دیتا ہی نہیں. مگر قرآن میں فرماتا تو تل ملک من تشاء, جسے چاہے تخت پہ بٹھا دو. بے شک بے شک. وتنزع الملک ممن تشاء, جس کے نیچے سے چاہے کرسی کھسکا دے. بے شک بے شک. وتعز من تشاء, جس کے سر پہ چاہے عزت کا تاج سجا دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہے ذلت کے اندھے کنویں میں اٹھا کر کے پھینک دے. بِیَدِکَ الْخَیرُ, سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے. اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک بے شک حق ہے, زندہ باد. ہر چیز پر قادر ہے. تو بھروسہ بھی مضبوط اسی پہ کرو, پھر انشاءاللہ دنیا کا کوئی مائی کا لال بال نہیں کرے. ہمارے نبی فرما کے گئے ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, تجھے اتنا سا فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی مرضی نہیں ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, تجھے ذرہ برابر نقصان پہنچانے کے لیے اس کی مرضی نہیں پہنچا سکتا. بکری چڑھ ہوئی ہے چھت پہ, نیچے ہے بھیڑیا. مولانا روم نے لکھا ہے, بڑے کام کی بات ہے, دماغ میں پھنس گئی تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. بکری چھت پہ, نیچے بھیڑیا, اور بکری کھری کھوٹی سنا رہی ہے وہیں سے بھیڑیا کو. تو لوگوں نے کہا بھیڑیا میاں تمہاری تو شان بڑی نرالی ہے, 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہو. آپ بکری کا آتے اوجڑی سے ادھر سے ادھر کر دیتے ہو, اور یہ کہاں سے کھڑی ہو کے تمہیں کھری کھوٹی سنا رہی ہے. جواب سنیے گا, مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے, فرماتے ہیں بھیڑیا بولا بکری نہیں سنا رہی ہے, وہ چھت سنوا رہی ہے. بکری کی کیا مجال تھی, اور اگر مجال تھی تو نیچے ہوتی. میں بتاتا پھر اسے یہ کیسے کھڑے کھوٹی سنا لیتی, کیسے مجھے بک لیتی. 2 منٹ میں ہاتھ اوجڑی ساری باہر کر دیتا. بکری نہیں سنا رہی ہے, وہ چھت سنوا رہی ہے. اس کا سہارا بڑا مضبوط ہے, اس کا سہارا بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ کھڑی ہے وہ سہارے کی اہمیت ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا ہمیشہ کھلے کھلے کیوں رہتے ہو, تو
فرمانے لگے میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور جب اس کے حوالے کر دیے ہیں تو جو اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے وہ دنیا والوں کے سامنے بجھا بجھا عجیب سا نہیں لگے گا، بجھا بجھا کہیں عجیب سا نہیں لگے گا۔ اس لیے میں کھلا کھلا رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے سارے معاملات پروردگار کے حوالے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے مولا سیاہ سفید کا مالک تو ہے، رات دن کا مالک تو ہے، زمین آسمان کا مالک تو ہے، عزت و ذلت کا مالک تو ہے، میرے سارے معاملات اس کے حوالے ہیں۔ اب جس کا رب والی ہو وہ دنیا سے شکوے کرتے پھرے، جی حضرت، کیا شرم نہیں آئے گی؟ بلکہ میرا مشورہ ہے ان علماء کی موجودگی میں کہوں گا دنیا والوں کو ٹکڑے سنایا بھی مت کرو۔ یہ رومال سے ہونٹ پوچھ پوچھ کے سنتے ہیں، اچھا اور یار سب ٹھپ ہو گیا کاروبار، سب یار خراب ہو گیا، بڑا ڈپریشن میں جا رہے ہوں، تو یہ ہونٹ پوچھے کہ اچھا ابے یار بڑا دکھ ہوا بھائی، اور تم نے اتنے دنوں کے بعد بتایا واقعی دل پھٹا جا رہا ہے یار، قسم خدا کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہی سنا کے آگے جاؤ گے دوسرا کوئی آئے گا تو پلٹ کے کہے گا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑا پھر لیا نا، بڑا پھر لیا بیٹے، اب لگا اب ٹھکانے پہ جا کے لگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا والوں کو ٹکڑے سنانے سے بہتر ہے وضو بناؤ، مصلی پہ آ جاؤ، ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ، رو جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا کو ٹکڑے سناؤ گے دنیا تماشا بنا دے گی، رب کو ٹکڑا سناؤ گے تو ایک آواز آئے گی میرے سامنے رونا تیرا کام ہے، ساری دنیا کے سامنے ہنسا دینا تیرے پروردگار۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت اللہ مفتی شارق مصباحی صاحب قبلہ۔ کہاں سناؤ گے ٹکڑے؟ مصلی پہ۔ گھروں میں ٹھہرنا تو ہوتا ہی ہے، جیسے نا قیام گاہیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی مصلی مانگ لو تو بعض گھر میں ڈھنڈورے پھٹ جاتے ہیں، کہاں گئے مصلی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت دنوں سے نہیں پڑھی گئی ہے گھر میں، مصلی گھما پڑا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے قرآن مسجد کہاں گئے، وہ کیا سوچتے ہوں گے مولانا آدمی ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گول چل رہی تھی بہت دنوں سے، مصلی بچھی نہیں رہا ہے۔ گھروں میں جاؤ تو ماں بہنوں کو بھی بتائیو، ذرا سوچو بھرا میشر ہو، دادا دادی، نانا نانی، تاؤ پھوپھا سب ہو، کیا مقدر کی سکندر ہوگی وہ عورت۔ جنت کے 8 دروازے، کسی سے نمازی جائے گا، حاجی جائے گا، زکاتی جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا۔ عورت کتنی اچھی ہوگی وہ جسے رب فرمائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل۔ بے شک بے شک حق ہے۔ بتاؤں کون سی عورت ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ سرکار فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 مہینے کے جب رمضان آ جائے تو روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کا کہا مانے، کتنے کام؟ 4، 5 وقت کی نماز، رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کا کہنا ماننا ہے۔ قیل لہا بھرے میشر کو اس سے رب فرمائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ بے شک بے شک، بہت خوب مفید، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اللہ معاف کرے، ختم کر 2-3 منٹ میں ختم کر، اللہ معاف کرے۔ نماز پڑھ لیتی اور تم نے نہ کہہ دیا چائے بنا لے تو اس لیے رہ گئی میری۔ تم مغرب کی پڑھ لیتی، ہنڈیا نہ چڑھاتی، ہنڈیا چڑھائی، اور عشاء بچے نہ سنبھال نہیں، اور فجر تو آنکھیں نہ کھلی۔ اور روزہ جس کی نئی شادی ہو وہ بیوی سے کہہ رہا ہے تم کل کا مت رکھیو، تمہارے ہونٹوں پہ پپڑی جم گئی، میرا دل کٹا جا رہا۔ ارے کمبخت ظالم کہیں کہ تجھے پیار بھی آیا تو کہاں؟ ابے رکھنے دیتا
پپڑی جم رہی تھی جمنے دیتا، مر بھی جاتی تو مرنے دیتے، روزے کی حالت میں مرتی سیدھی جنت میں جائے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کہہ رہے ہیں کل کا مت رکھیے، مجھ سے آج دیکھا نہیں گیا، ایسا بھوپو پڑھو۔ رمضان اس نے ختم کروا دی، کہہ رہے ہیں مطلب اس سے اپنی جھیل نہیں ملے گی، دوسرے کی اپنے اوپر ہو لے رہا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور کیا کرے، حفاظت کرے، پردے کا اہتمام کرے، اور کیا کرے، شوہر کا کہنا مانے، شوہر کا کہنا مانے۔ یہ مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا، اگر مان لے تو سیدھی جنت میں ہے، اگر مانتی نہیں۔ ایک کہہ رہا تھا، بولے جب میرا جھگڑا ہو جائے گھر میں تو میں اپنی دونوں چپلیں ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ اس سے پوچھا تم مارتے ہو گے بہت؟ بولے نہیں یار، چپلیں ہاتھ میں لے کے گھر سے باہر بھاگتا ہوں۔ ایسا دبش میں بھی ہاں۔ تو یہ 4 کام ہیں، نماز پڑھے، رمضان آ جائے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، شوہر کا کہا مانے، بھرے محشر میں یہ آواز سنے گی، جا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا۔ گھر میں جا کر کے یہ حدیث بتانا کہ امی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں، تمہارے قدموں کے نیچے میری جنت بسائی گئی ہے، امی میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 تک کا ٹائم میرا تھا، 12 سے 1 تک کا ٹائم مفتی صاحب کا ہے، اپنا ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور موقع سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔